خواتین و حضرات، آپ کو جیسے پتہ ہے کہ بلوچستان میں ایک ٹیررسٹ انسیڈنٹ ہوا ہے۔ اس کی کچھ تفصیلات تھیں جو ساتھ شیئر کرنی تھی۔ جو انسیڈنٹ کی تفصیلات ہیں وہ تو ڈی جی صاحب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں سب سے پہلے تو واقعے کی مذمت کے بعد اپنے بہادر سپاہ، افواج، ایف سی بلوچستان اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز، جس طریقے سے یہ مشکل ٹرین میں آپریشن کیا گیا اور جس طریقے سے ہاسٹیجز کو ریسکیو کیا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت قابل تحسین ہے اور اس عمل کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ اس کے بعد جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ جن لوگوں نے اس واقعے کو کنڈیم کیا ہے اور اس واقعے میں ریاست پاکستان کو سپورٹ ایکسٹینڈ کرنے کا کہا ہے اور اس واقعے کی مذمت کی ہے، میں اس انٹرنیشنل کمیونٹی کا بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے بہت شکر گزار بھی ہوں، جس میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، چائنا، رشیا، یو کے، ایران، ترکی، جارڈن، یو اے ای، بحرین، یونائٹڈ نیشنز کے جنرل سیکریٹری، جو ای یو کے ایمبیسڈر ہیں یہاں پاکستان میں، اور اس طرح بہت سارے ممالک نے، میں ان تمام ممالک کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ ٹیررزم کے اس ایسے واقعے کو جو کہ نہتے مسافروں پہ کیا گیا، اور بلوچستان کی روایات میں یا بلوچ روایت میں اس طرح کے جو واقعات ہیں ان کو بہت ایسی نظر سے دیکھا جاتا ہے جس کا روایات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بحیثیت بلوچ ہم بڑے روایتوں کے امین ہیں، ہماری ہسٹری جو ہے وہ بڑی رچ ہے، لیکن بدقسمتی سے ان دہشت گردوں نے ان تمام روایات کو پامال کر دیا ہے۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ ان کو بلوچ نہ کہا جائے۔ جس طریقے سے خوارج ٹیررزم کرتے ہیں اور اسلام کے نام پہ کرتے ہیں، جو اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اسی طرح بلوچیت کے نام پر جو دہشت گردی کرتے ہیں ان کا بلوچ سے کوئی تعلق نہیں ہے، رائٹس سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا۔ سوسائٹی میں ان کو جو ہماری بلوچ روایات کے مطابق جو مسافر کا احترام ہے، جو مہمان کا احترام ہے، جو نہتے کا احترام ہے، وہ اس کو بڑا سوسائٹی ایز اے سوسائٹی کنڈیم کر رہی ہے۔ تو لہٰذا اور پھر اس دہشت گردی کی جنگ کو جوڑا جاتا ہے انڈر ڈیولپمنٹ سے، ان پیرلل ڈیولپمنٹ سے، رائٹس سے۔ بڑا کلیئر کٹ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس لڑائی کا نہ بلوچیت سے کوئی تعلق ہے، نہ رائٹس سے کوئی تعلق ہے، پیورلی یہ ایول فورسز ہیں، ٹیررسٹ ہیں، جو خدا نہ خواستہ پاکستان کو نہ صرف ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں جبکہ پاکستان کو وائلنس کے ذریعے توڑنا چاہتے ہیں۔ تو ان کو ایز اے ٹیررسٹ ہی ٹریٹ کرنا چاہیے اور ایز اے ٹیررسٹ ہی یہ فیصلہ ہوا ہے ان کو ٹریٹ کیا جائے گا۔ اب میں ڈی جی صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ آپ کو آپریشن کی جو اس کی تفصیل آگاہ کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم کویشچن آنسرز میں اس چیز کو آگے لے کے چلیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی ول ڈرا یور اٹینشن ٹو دی یہ میپ سلائڈ تاکہ آپ کو آپریشن کے بارے میں ایک آئیڈیا ہو جائے۔ اگر آپ میپ کی طرف دیکھیں، اس میں آپ کو یہ جو سٹار میں ہے یہ انسیڈنٹ سائٹ جون سی آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ جگہ جون سی ہے یہ دشوار گزار ٹیرین ہے اور آبادی سے یہ اس میں لوکیشنز اگر آپ دیکھیں تو یہ روڈ جا رہی ہے، اس سے تقریباً یہ 21 کلومیٹر کے فاصلے پر، اور ادھر اس سائڈ پہ پیچھے مچھ اور کوئٹہ یہاں سے جو سے 84 کلومیٹر ہے، یہ 36 کلومیٹر یہ کرو ڈسٹنس ہے مچھ سے، اور سبی سے 32 کلومیٹر۔ دس از دی لوکیشن۔ اس کا ابھی آپ کو ہم ٹیرین کا آئیڈیا دینے کے لیے اگلی سلائیڈ میں جائیے گا۔ اس طرح آپ کا علاقہ ہے دشوار گزار پہاڑی علاقہ۔ یہ ریلوے ٹریک آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر، اور یہ ہے جگہ جہاں پہ واقعہ پیش ہے۔ یہ پکچر ہے اس کی، یہ ٹرین کی۔ تو ابھی آپ جو کہنے کا جو آئیڈیا ہے وہ یہ نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کس طرح کا یہ انتہائی ڈیفیکلٹ ٹیرین ہے، جہاں پہ فزیکلی پہنچنا ایک بڑا مشکل کام تھا، اور دور افتادہ علاقہ ہے، کوئی یہاں موبائل کوریج یا اس طرح کی بھی نہیں ہے۔ 11 تاریخ کو 1 بجے کے قریب جون سا ہے یہ جو جعفر ایکسپریس ٹرین تھی، یہ نمبر 8 سے پہلے وہاں پہ انہوں نے آئی ڈی کے ذریعے اس کو انٹرسیپٹ کیا۔ اس سے پہلے جو دہشت گرد تھے اس کے بالکل
پاس یہاں پہ ایک ایف سی کی پکٹ ہے پروٹیکشن کے لیے. تو دے لارج نمبر میں دے ریڈڈ دیٹ ایف سی پکٹ. وہاں پہ 3 ایف سی کے جوان شہید ہوئے. اور یہ ملٹیپل گروپس میں تھے. انہوں نے ہائٹس آکوپائی کی گروپ نے. اور جب یہ آئی ڈی انہوں نے لگائی اور ٹرین وہاں پہ ڈسفنکشنل ہوئی تو دے ٹک ٹرین. اس کے جو وہاں پہ مسافر تھے ان کو انہوں نے ہاسٹیج لیا. اس میں سے ایک گروپ جو ہے جس میں زیادہ بچے عورتیں تھے ان کو انہوں نے ٹرین کے اندر رکھا اور باقی ماندہ مسافروں کو وہ باہر لے آئے. آپ نے پرسوں ہم نے آپ کے ساتھ فوٹیج شیئر کی تھی, اس کے اندر بھی آپ نے دیکھا تھا کہ باہر انہوں نے مسافروں کو مختلف جگہوں پہ بٹھا لیا. یہی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دس از ہاؤ اٹ واز ٹو گیٹ این آئیڈیا کہ کچھ مسافر جو سے وہ ٹرین میں ہیں اور باقی انہوں نے ہاسٹیج کر کے ان معصوم مسافروں کو, ان شہریوں کو انہوں نے باہر یہاں پہ زمین پہ اکٹھا کر لیا. اور کچھ جو ہیں وہ ہائٹس انہوں نے آکوپائی کی ہوئی تھی. اب جب یہ واقعہ ہو رہا ہے تو یہ اس وقت ایک تو یہ فزیکل ایکٹیویٹی چل رہی تھی اس آپریشن کی. ایٹ دی سیم ٹائم ان دہشت گردوں کی سپورٹ میں ایک انفارمیشنل وارفیئر بھی چلنا شروع ہو گئی جس کو لیڈ کر رہی تھی انڈین میڈیا. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے وہاں پہ بجائے اس کے کہ اس جو واقعہ ہے جو کہ انسانیت کے خلاف جس میں معصوم لوگوں کو دہشت گرد ہاسٹیج کر رہے ہیں, ان کو اپنی بربریت کا نشانہ بنا رہے ہیں, تو وہاں پہ جو رپورٹنگ تھی وہ کس طریقے سے ہو رہی تھی. نیکسٹ جو امپورٹنٹ اس میں بیکاز آئی ٹرائی ٹو گو سیکوینشلی دیٹ ہاؤ دی تھنگس انفولڈیڈ. آپ نے دیکھا کہ شام کے ٹائم پہ 11 تاریخ کو ایک گروپ جو سا ہے ہاسٹیجز کا, وہ ٹیررسٹ جو سے ہیں وہ چھوڑتے ہیں. یہ جو گروپ تھا دس واز سلیکٹڈ آن دی بیسس آف ایتھنک پروفائلنگ. بیکاز جیسے چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ ان دہشت گردوں کا نہ بلوچیت سے تعلق ہے, نہ انسانیت سے تعلق ہے, نہ ان کا پاکستان سے, نہ دین اسلام سے تعلق. دوز who consider that the humans needs to be segregated on the basis of their ethnicity, اس کے اوپر یہ اس کو چھوڑتے ہیں. کچھ لاجسٹک ریزنز بھی ہیں کہ ایک ٹرین میں اتنے لوگ جو سے آپریشنلی کتنے کو قابو رکھا جا سکتا ہے, باہر کتنے قابو کیے جا سکتے ہیں, اینڈ ایک فالس سینس آف پرسیپشن دینا کہ جیسے ہم انسان پسند ہیں کہ ہم نے دیکھے خود لوگوں کو چھوڑ دیا. دی نیکسٹ واٹ دے ڈو از کہ ایک گروپ جو ہے جس میں سوسائڈ بامبرز بھی ہیں اور ایک اسمالر گروپ جو سا ہے وہ چھوڑا جاتا ہے ان کے ساتھ ود دس ٹرین کے اوپر. اور جو لارجر پارٹ ہوتا ہے ان دہشت گردوں کا دے اسٹارٹس موونگ ٹورڈز دی ماؤنٹینس ویئر ٹورڈز دیئر ہائی ڈاؤٹس اینڈ نو وی دیز سیکورٹی فورسز آلریڈی موو کر چکی ہیں, تو وی آر مانیٹرنگ دیم ویری ویری کیئرفلی. So they were at an appropriate distance. They were, while they were being monitored, they were engaged and neutralized. A large number of them were. That was the first time کہ وہ first ہم نے ان کو جب انگیج کر کے نیوٹرلائز کیا. اس پورے عمل کے دوران جب یہ دہشت کا واقعہ چل رہا تھا تو یہ جو دہشت گرد تھے اپنے ہینڈلر سے جو کہ افغانستان میں تھا اس کے ساتھ کمیونیکیشن میں تھے. And this kept on going during this process. 12 مارچ کی صبح جو ہماری ایف سی اور جو ہماری آرمی کے ٹروپس وہاں پہ ان کانٹیکٹ ہیں جنہوں نے اس پورے ایریا کو کارڈن کیا ہوا تھا اور بالکل قریب تھے اس کے, تو دے انگیج دیز فرسٹ انگیجمنٹ کرتے ہیں گراؤنڈ پہ سنائپر کے ذریعے جو دہشت گرد ہیں وہاں پہ. دے ٹیک دیم آؤٹ. ایک دو وہ دہشت گرد جو سے ہیں ان کو ٹیک آؤٹ کرتے ہیں. اس کی جو فائر ہوتا ہے ایک کموشن کریٹ ہوتی ہے, اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ ہمارے جو وہاں پہ جو انہوں نے باہر ہاسٹیج کیے ہوتے جورگمال ان کو موقع ملتا ہے اور وہ وہاں سے بھاگتے ہیں. اس کی میں آپ کو ایک کلپ دکھاتا ہوں کہ جب یہ اس کو
انگیج کرتے ہیں تو ایک گروپ جو ہے اس کو موقع ملتا ہے اینڈ دے اسٹارٹیڈ رننگ ٹورڈز ملٹیپل ڈائریکشن. آپ دیکھ رہے ہیں دس از بیکاز وہ سنائپر انگیج کرتے ہیں ہمارے. جب انگیج کرتے ہیں دہشت گردوں کو تو اس سے ایک ٹریگر ہوتا ہے, اس سے فائدہ اٹھا کے کافی لوگ بھاگتے ہیں اور اپنی جان بچانے میں وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوتے ہیں. آگے جو سی ایف سی آتی ہے وہ ان کو ظاہری بات ہے کانٹیکٹ میں آ جاتے ہیں, ان کو آگے سیفٹی میں لے جاتے ہیں. لیکن اس میں وہ فائر بھی کرتے ہیں بہت سے لوگوں کے اوپر, اینڈ ونس دے فائرڈ تو اس کے اندر کچھ ہمارے یہ لڑکے جو ان سے ہیں ان کی جان بھی جاتی ہے, جو ہاسٹیجز ہوتے ہیں, جو ہاسٹیجز ان پہ فائر بھی آتا ہے. اس کے بعد مڈ ڈے تک جو زرار کمپنی ہے اسپیشل سروسز گروپ کی, یہ ان پلیس ہو جاتی ہے. دے کیری آؤٹ دیئر پلاننگ, سچویشنل اسسمنٹ کرتے ہیں, اور چونکہ ہمیں ان کی کمیونیکیشن جو ہو رہی ہے اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ان کے درمیان میں سوسائڈ بامبرز موجود ہیں, جو کہ اسی لیے رکھتے ہیں تاکہ جو سا اگر ان کے اوپر حملہ آئے تو یہ پھر ایکسپلوڈ کر جائیں اور اپنے ساتھ جتنے میکسیمم لوگوں کو ساتھ لے جائیں. سو دیٹس وائی یہ آپریشن جو سا بڑا احتیاط کے ساتھ اور بڑے کوشن کے ساتھ پلان کیا جا رہا ہوتا ہے. اور اس میں جو زرار کمپنی ہے, جو ہمارے ایسے اسپیشل سروس گروپ ہیں, دے فرسٹ ٹیک آؤٹ وہ جو پری آئیڈینٹیفائڈ ہوتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جو آر دی پوٹینشیل سوسائڈ بامبرس ہیں, جو کہ دے ٹیک دیم آؤٹ ان سوسائڈ بامبرس کو. اور اس کی وجہ سے جو باہر یہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, جو معصوم لوگ جن کو انہوں نے اب تقریباً ان کو 24 گھنٹے ہو گئے ہیں باہر اس اوپن جگہ میں, تو یہ موقع ملتا ہے اینڈ دے رن اوے. اس کا کلپ آپ نے پہلے بھی ایک دیکھا تھا, آئی ول شو یو اگین. اینڈ آلسو اس میں ملٹیپل ڈائریکشنز میں جب یہ بھاگتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. یہ وہ بلاگز ہیں جب ان کو جب زرار جو انسی ہے انگیج کرتی ہے تو ایک پارٹی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک سائڈ سے بھاگ نکل رہی ہے, کیونکہ جب وہ ٹیررسٹ کو زرار جو انسی ہے اس میں جو اسپیشلی جو سوسائڈ بامبرز ہیں دے ٹک دیم آؤٹ, دے گیٹ این اپرچونٹی ٹو رن آؤٹ سائڈ. جو بلوچستان میں یہ جو واقعہ ہے اور اس سے پہلے جو دہشت گردی کے واقعات ہیں, وی انڈرسٹینڈ کہ اس کا جو مین اسپانسر ہے یور ایسٹرن نیبر, اور اس کے لیے اگر آپ کو میں دکھاؤں تو اٹ از ناٹ دی, آپ کو یہ ویڈیوز میں دکھاتا ہوں, اور یہ ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں یہاں پہ انڈین میڈیا کی جگہ طرح ہم نے یہاں پہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی یا پرانی یا فیک ویڈیوز دکھانی ہے. دیز آر دی ایکچوئل ویڈیوز اینڈ جسٹ لسن ٹو یور سیلف واٹ از دی انڈین پلان اینڈ واٹ دی انڈین آف سبورژن اینڈ ٹیررزم ان بلوچستان از. خود انڈینس کی زبانی سنیے. سو اس لیے یہ جو جعفر ایکسپریس ٹرین کا واقعہ ہوا ہے, دس از اے کنٹینیوٹی آف دی سیم پالیسی, دی سیم اسپاٹ, that from where it was engineered and from where it was being pushed کہ یہ کام کرنے. Before I and we request Chief Minister, Honorable Chief Minister کہ وہ question answer session کو شروع کریں. I would again say that ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں ان بہادر جنہوں نے اپنی پلاننگ سے, اپنی فورس سائٹ سے, اپنی ہمت سے, اپنے کرج سے, دلیری سے ایک انتہائی کمپلیکس, ایک انتہائی خطرناک صورتحال سے معصوم جانوں کو بچایا. جنرل صاحب نے بہت ڈیٹیل میں آپ کو بریف کیا ہے ریگارڈنگ دا انسیڈنٹ. میں صرف بس ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کوشچن آنسر سے پہلے. انٹیلیجنس ڈریون وار اور wage against state of Pakistan by RAW and other hostile agencies through Afghanistan especially because افغان سوائل جو ہے وہ ہمارے اگینسٹ استعمال ہو رہی ہے. ہسٹوریکلی تو بہت پہلے سے ہو رہی ہے, اور اب تو انہوں نے کیونکہ دوحہ میں دے ہیو این ایگریمنٹ ود دا ورلڈ کہ ان کی سوائل کسی اور ملک کے خلاف استعمال, اس پرومس ٹو دا ورلڈ, یہ دنیا کو بھی سوچنا پڑے گا کہ یہ تھریٹ جو ہے اٹ از ناٹ اونلی فار پاکستان. تو آئی ایم اوپن فار دا کوشچن آنسرز پلیز.
Sir, we have seen a sharp incline in terrorism, not only across Pakistan. So can you please tell us what's the reason behind this recent wave of terrorism, despite the fact that security forces are conducting numerous counter-terrorism operations all over the country? Thank you. جل صاحب آپ پہلے کمنٹ کریں دین آئی گو فار دیکھیں میں پہلے بھی ہم یہ بات کہہ چکے ہیں کہ یہ جو گرد ہے اس کے خلاف تو افواج پاکستان قانون نافذ کرنے والے ادارے لڑتے ہیں. دہشت گردی کے خلاف پوری قوم نے لڑنا ہوتا ہے. اگر آپ اس کا تھوڑا سا احاطہ کریں تو 2014 کے بعد ایک تمام کنسنسس بنا تھا تھرو نیشنل ایکشن پلان, جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز اور سٹیک ہولڈرز نے بیٹھ کے پھر پچھلی جو حکومت تھی اس نے اس کو ایک ریویو کیا اور ریوائز نیشنل ایکشن پلان, جس میں 14 نکات, اور وہی 14 نکات جو سے ابھی ویژن جو آپ کا عزم استحکام ہے اس میں شامل. سو دیٹ مینس کہ دی آل اسٹیک ہولڈرز آر آف دس اوپینین کہ یہ 14 کام کریں گے تو دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا. تو آپ نے چونکہ سوال کیا کہ دہشت گردی کیوں بڑھ رہی ہے, تو آئی تھنک وداؤٹ اینی to see where we stand on those 14 points. تو I would request کہ اگر وہ 14 جو پوائنٹ ہیں وہ میری مدد کریں اور یہاں پہ ایک بات دکھا دیں. If you see this, these are those 14 points which are a consensus points to fight the terrorism, the part of the revised national action plan. ان 14 points میں ایک point ہے which pertains to the kinetic, جو پہلا میں نے ریڈ میں لکھا ہوا ہے کہ کسی ملٹری آرم کانفلکٹ کرمنل گینگ کو آپریٹ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. باقی جتنے پوائنٹس ہیں اس میں اگلا پوائنٹ آتا ہے کہ اسپریڈ آف ٹیررزم کو میڈیا سے روکا جائے گا, جس میں آپ لوگ بہت بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں, میڈیا اینڈ سوشل میڈیا. اس کے اندر لکھا ہوا الیکٹرانک پرنٹ سوشل میڈیا. افیکٹو میئرز لیے جائیں گے ریلیجس سیکٹیرین پروسیکیوشن کے. اس میں کہا گیا ہے کہ ٹیرر فائنینسنگ کو روکا جائے گا, اسپیکٹرم کو کرب کیا جائے گا, کیونکہ ان لیگل اسپیکٹرم کا اور ٹیرر کرائم ایک نیکسس اسٹیبلشڈ ہے. دس از رائٹ ناؤ فرام 2014 دیٹ آر پولیٹیکل لیڈرشپ آف آل ٹائپس آف آل پروونسز, آل پولیٹیکل پارٹیز دے اگریڈ آن دس. ان کا یہ ہم نے کرنا ہے. انہیں کہا کہ کاؤنٹر ٹیررزم کیسز کا کورٹس میں ان کے اوپر مستعدی سے کام کیا جائے گا. دیٹ مینس جوڈیشری اس کے اوپر کیپیسٹی بلڈنگ کی جائے گی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس کی, ریگولیشن رجسٹریشن کی جائے گی مدارس کی. یو کیپ آن لیڈنگ دس پوائنٹس. اس میں سے جو ایک پوائنٹ وچ از دی کائنیٹک, آئی کین ٹیل یو ویئر واٹ وی آر ڈوئنگ. میں آپ کو فگر دے دیتا ہوں. 2024 میں قانون نافذ کرنے والے اداروں 59,775 انٹیلیجنس بیسڈ چھوٹے بڑے آپریشن کیے. 2025 میں ابھی ہم مارچ کے مڈ میں ہیں, we have conducted so far 11,654 intelligence based operations. This year we are doing at an average 180 intelligence based operations per day. اور اگر آپ یہ دیکھیں تو 1250 کے قریب دہشت گرد جو سے ہیں 2024 اور 25 میں واصل جہنم کیے جا چکے. 563 کے ہمارے جوان اس راہ میں پاکستان کے عوام کی حفاظت کی راہ میں اپنی جان اللہ کو سپرد کر چکے. سو جو کائنیٹک آؤٹ آف دیز 14 جو کہ ٹیررزم, آپ نے کہا کہ ٹیررزم سرچ کیوں ہے, اس پہ تو کام ہو رہا ہے, ہر وقت ہو رہا ہے, ہر لمحے ہو رہا ہے. اس کے لیے جانیں دی جا رہی ہیں, اس کے لیے لمز دیے جا رہے ہیں, اس کے لیے فوجیوں کے, پولیس والوں کے, آپ کی لا انفورسمنٹ کے, آپ کے سولینس کے بچے یتیم ہو رہے ہیں. بٹ دس از ویئر وی نیڈ ٹو فوکس. سیکنڈلی از ریلیٹڈ ٹو جو بھی پہلے بھی دیٹ افغانستان جو سا ہے, ون آف دی ریزن آف دی سرج ان ٹیررزم از دیٹ ان افغانستان جو سا ہے ہر قسم کی جو دہشت گرد ایکٹیویٹی ہے وہ آہستہ آہستہ ان کو اسپیس مل رہی ہے, چاہے وہ ریجنل ہے
چاہے وہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن. آپ ہمارے پاس شواہد ہیں فتنہ الخوارج کے اور باقی دہشت کی. افغانستان میں مراکز ہیں, ان کے وہاں پہ لیڈرشپ موجود ہے, تربیت ہو رہی ہے, ان کو وہاں سے ریکروٹمنٹ مل رہی ہے. افغانیز انوالوڈ ہیں آن پارٹ آف دی پیپل ہو آر کمنگ ہیئر اینڈ بلوئنگ دیم سیلف اپ اوور ہیئر. سو دیٹ از دی سیکنڈ ریزن. دی تھرڈ ریزن از دی جب کولیشن فورسز کا ودرا ہوا ہے تو نائٹ ویژن ڈیوائسز بڑی تعداد میں وہاں پہ موجود ہیں جو کہ اویلیبل ہیں ان دہشت گرد آرگنائزیشنز کو, ان دہشت گردوں. دی نیکسٹ ریزن از that we must understand and acknowledge that I think for the first time جو ریاست پاکستان ہے وہ اس انلیگل اسپیکٹرم کے خلاف ایک جہاد کر رہی ہے جس میں نارکو شامل ہے, جس میں اسمگلنگ شامل ہے, جس میں نان کسٹم پیڈ وہیکل شامل ہے, جس کے اندر یہ ایرانین پیٹرول, ایرانین ڈیزل کا جو بہت بڑا مافیا ہے وہ شامل ہے. ہر طرح کا آپ اس میں مافیا, اس میں کاؤنٹر فیٹ کرنسی, اس کے اندر ہر قسم کا جو انلیگل اسپیکٹرم تو جہد ہو رہی ہے, وچ از دا بلینز آف ڈالرز, ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کا یہ مافیا ہے. وہ جو مافیا ہے وہ نہیں چاہتا کہ ان کی یہ جو ایک اتنے عرصے سے آزادی کے ساتھ جو وہ اس ملک کو کھوکھلا کر رہے ہیں اندر سے, اس کام کو ختم ہو. تو دین دے آلسو سپورٹ دیز وائلنٹ ایکشنز, دس ٹیررزم اگینسٹ. اینڈ لاسٹلی ان مائی ویو دیز اینیمیز آف دی اسٹیٹ who don't want that پاکستان کے جو عوام ہے اور ریاست جو سی اپنا پوٹینشیل جو سا ہے اس کو ایکسپلائٹ کر سکے اور پروگرس کرے. To keep the state of Pakistan down and to keep the progress of the people of Pakistan down, then they use these proxies, these terrorist organizations who have no ideology, who have no and no logic. وہ یہ ان کے ہاتھوں میں کھلونا بنتی ہیں, جس کی آپ نے ابھی سنا بھی کہ کس طرح ان کے لیڈر جو سے ہیں, they themselves acknowledge that we are used. I just want to add one point. جس طرح جنرل صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں گیجٹس کا بہت بڑا ایک وہ ہے, لیکن اس سے زیادہ ایک اور چیز ہے جو باقی اسلام آباد, باقی پاکستان اس کو ریئلائز کرتا ہے, لیکن بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں شاید جب پچھلی حکومت میں جب ایک امپیزمنٹ کی پالیسی آئی تھی, TTP کی صورت میں ہم دیکھ رہے تھے کہ ان کو جیلوں سے نکالا جا رہا تھا, آبادکاری کی باتیں ہو رہی تھی. سیم پریکٹس واز ڈن ان بلوچستان. وہ جو ٹیررسٹ گروپس تھے, جو سیپریٹسٹ گروپس تھے, ان کتنے سارے ایسے کمانڈرز تھے جن کو جیلوں سے چھوڑا گیا اور انہوں نے واپس جا کے کیمپس اسٹیبلش کر لیے, اور وہ کیمپس اسٹیبلش کر کے دوبارہ ریاست. تو یہ جو ایک امپیزمنٹ کی پالیسی تھی وہ بھی ایک میجر ریزن ہے. اور یہ جو ایک کنفیوژن ہے بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں کہ بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں تو ریاست یا اسٹیٹ جو ہے وہ ایک ڈیول مائنڈ سیٹ میں ہے. آپ امیجن کریں کہ جو ٹیررزم in the name of religion, it is terrorism everywhere, or everyone says that. اور in our case یہ جو وائلنس ہے جس کا میں نے جیسے پہلے کہا کہ نہ ہماری روایت سے تعلق, نہ ہمارے حقوق سے تعلق, اور نہ اکانومی سے اس کا کوئی تعلق, اس ٹیررزم کو آپ میڈیا نے یہ نام دیا ناراض بلوچ کا. This name was given by you. I'm not fingering any one of you, but this was initiated by the media. کہ یہ ناراض بلوچ ہے. یہ کون سی ناراضگی ہے ٹیررزم میں؟ اور پھر کانسٹیٹیوشن کے جو آرٹیکل 5 ہے, اٹ از ویری کلیئر, انکنڈیشنل لوئلٹی. فار دیٹ یہ ضروری نہیں ہے کہ بے روزگاری ہوگی تو میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا, مجھے اگر سڑک بجلی نہیں ہوگی تو میں وائلنس پہ اتر آؤں گا. رائٹ آف وائلنس جو ہے وہ مونوپلی جو ہے وہ صرف اسٹیٹ کے پاس ہے, وہ چاہے اسٹیٹ آف پاکستان ہو یا کوئی اور اسٹیٹ ہو. اس رائٹ کو جب کوئی ایکسرسائز کرتا ہے تو اس کو ایز اے ٹیررسٹ ہی ٹریٹ کرنا پڑے گا. میرا جو دکھ ہے, میرا جو وہ ہے, وہ فار لاسٹ مینی ایئرز میں اس کی بار بار پرچار کر رہا ہوں کہ اس ٹیررزم کو, اس وائلنس کریں. یہ وائلنس جو ہے وہ ہر جگہ پر سیم ہے. اور مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف ایک ہے کہ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جتنے بھی یہ بلوچ سیپریٹسٹ گروپس آپ کو بڑے لبرل کہتے ہیں, بٹ وہاں بلوچستان میں
दे आर इन हैंड एंड ग्लव्स विद दीज खवारिज. इनका इत्तेहाद किसने कराया? इन सब की मैं कहता हूं ना कि नानी एक है, तो वो नानी जो है वो इंटेलिजेंस कहते हैं, तो वो रॉ है. वो न सिर्फ उनको यूनाइट कर रहा है और ऐसे फोर्सेस को जो आइडियोलॉजिकली एक दूसरे से बहुत दूर है. अब आप अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ पर बलूचिस्तान में चाहे वो टीटीपी हो, चाहे वो बीएलए हो, और फिर इनके अंदर ये जो बलोच ग्रुप्स हैं, इनके आपस में बड़े शदीद इख्तलाफात रहे हैं. इन सब को यूनाइटेड करने में, ब्रास की सूरत में आगे लाने में कौन है इनके हैंडलर्स? नाउ इट इज रिटन ऑन द वॉल. वी हैव सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, बट ऑफ कोर्स दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म के जिसमें हम आपके साथ शेयर करें. बट स्टेट हैज एवरी एविडेंस कि ये किस तरीके से अफगानिस्तान के अंदर बैठ के प्लान होता है और फिर जो सबवर्जन है उसको किस तरीके से आगे लेके जाया जा रहा है. तो ये सारी रीजंस मिलके आपको सर्च नजर आ रहा है. बट लेट मी अश्योर माय सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान, आवर सिक्योरिटी फोर्सेस हैज द कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी कि वो इस मैस को इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी हैंडल कर लेंगे. आप देखिए, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि ये सर्च आपको नजर आ रहा है. बैक इन 2009, इफ यू रिमेंबर, बैक इन 2009 फिर हमने ये इम्पीचमेंट की पॉलिसी की, और उस इम्पीचमेंट के पॉलिसी के नतीजे में हमने देखा कि बीएलए ने मिजान चौक पे जलसा किया था. क्वेटा में बात कर रहा हूं, जो लोग क्वेटा जानते हैं उनको पता है कि मैं. सो लेटर ऑन आपने देखा कि फिर 2018 का जो इलेक्शन था, उस और टूल्स हैं, वो उन टूल्स को भी इस्तेमाल करें. तो वी हैव टू रिएक्ट एज अ स्टेट, एंड वी आर रिएक्टिंग, और इंशाल्लाह ताला आपको बहुत जल्दी फर्क नजर आएगा. अस्सलाम वालेकुम, ज़रमीन ज़हरा फ्रॉम जियो न्यूज़. डीजी साहब, ये बताइएगा कि जैसे कि बलूचिस्तान में देखा जाता है कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से काफ़ी आवाज़ें उठाई जाती हैं, ख़ास करके मिसिंग पर्सनस के हवाले से ये मामला सोशल मीडिया पे भी ज़ेर गर्दिश रहता है. इससे कितना लिंक है टेररिज्म का? सेकेंडली, सीएम बलूचिस्तान साहब, आपसे ये सवाल है कि क्योंकि जैसे आपने बात की कि ये लड़ाई बलूचिस्तान की भी है, तो कानून साजी इसके लिए जो है वो क्या की गई है, कितनी ज़रूरत है, परमानेंट सोल्यूशन क्या है इस चीज़ का? मैं इस पर पहले रिस्पॉन्ड करता हूँ. देखिए, ये मिसिंग पर्सन एक डाइसी सब्जेक्ट है और ये बड़े अरसे से अंडर डिस्कशन है. अब ये डाइसी क्यों है? कि एक तो इसका काउंट डाइसी है. मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं देना चाहता कि एक शख्स भी मिसिंग है, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है. बट आपने देखना है सेल्फ डिसअपेरेंस, इन्फोर्स्ड डिसअपेरेंस, ये सारी चीज़ों में बड़ा फ़र्क है. और फिर आप ये देखें कि ये इस्टेब्लिश कर लेना कि किसको किसने मिसिंग कर लिया है. दो इट इज़ ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट कि वो ढूंढे, जैसे गवर्नमेंट चोर ढूंढती है, जैसे गवर्नमेंट दहशतगर्दों के पीछे जा रही है, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि अगर कोई शख्स मिसिंग है तो उसको ढूंढे कि वो कहाँ है. लेकिन अगर एक प्रोपेगेंडा टूल के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाए अगेंस्ट स्टेट ऑफ पाकिस्तान एंड अगेंस्ट पाकिस्तान अथॉरिटीज़ जो काउंटर टेररिज्म कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट उसको एज अ प्रोपेगेंडा टूल इस्तेमाल किया जाए, तो उसकी वजामत करनी चाहिए. और ये रीजन में अगर आप देखें, दुनिया में देखें, तो दुनिया में क्या पाकिस्तान में सिर्फ मिसिंग पर्सन्स हैं? आज दुनिया के जो डेवलप्ड नेशंस हैं, डेमोक्रेटिकली बड़े डेवलप्ड हैं, फिजिकली बड़े डेवलप्ड हैं, वहाँ पर मिसिंग पर्सन्स की तादाद क्या है? यूएस में कितनी है, यूके में कितनी है? फिर रीजन में अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अलावा वो ममालिक हैं जहाँ पर मिसिंग पर्सन्स की तादाद है. फिर पाकिस्तान के अंदर केपीके में, बाकी जगहों पर ये इशू है, लेकिन बलूचिस्तान वाले को बार बार रिपीट क्यों किया जाता है? जस्ट टू यूज इट एज अ प्रोपेगेंडा टूल अगेंस्ट स्टेट ऑफ पाकिस्तान. और इसका जो ताल्लुक है, आपने कहा कि इसका शायद दहशतगर्दी से ताल्लुक. देखें, जो टेररिस्ट है वो ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो इस बुनियाद पे नहीं लड़ रहा है. ये जो कन्फ्यूजन है, मैं बार बार आप सहाफ़ी दोस्तों को, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद में हम बलूचिस्तान के लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग है. आपको समझाने की ज़रूरत है कि ये जो टेररिज्म है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है अंडर डेवलपमेंट से, इसका कोई ताल्लुक नहीं है डेप्रीवेशन से. ये कॉम्प्लीमेंट ज़रूर करता होगा. और ये अनपैरेलल डेवलपमेंट जो है, ये सिर्फ क्या बलूचिस्तान का मसला है? जो डेवलपमेंट इस्लामाबाद में है, क्या वो गुजरखान में है? जो डेवलपमेंट कराची में है, क्या वो जैकबाबाद में है? जो लाहौर में है, क्या वो साहिवाल में है? सो एंड सो ऑन. जो क्वेटा में है, क्या वो डेरा बुक्टी में है? तो ये आर्गुमेंट जो है, ये आर्गुमेंट ही ठीक नहीं है. वो खालिस्तन इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर, एंड दे वांट टू ब्रेक दिस कंट्री. ये उनका टारगेट है और वो वायलेंस के थ्रू करना चाहते हैं. अब हम अपने इस प्रोपेगेंडा टूल से उनको ग्लोरीफाई भी करते हैं,
ان کو سمپتائزرز بھی مل جاتے ہیں, یہاں پر بھی مل جاتے ہیں, مین لینڈ میں بھی, بلوچستان میں بھی مل جاتے ہیں, جو ان کے لیے لیجیٹیمیٹ وائسز ہوتے ہیں. وہ لیجیٹیمیٹ وائسز کی ان کو ضرورت ہے. جو بشیر زیب جو بی ایل اے کا سربراہ ہے, کیا وہ آ کے ادھر تقریر کر سکتا ہے پریس کلب کے سامنے؟ بٹ میں کر سکتا ہوں, یا میری طرح کا کوئی اور پارلیمنٹیرین کر سکتا ہے, یا کوئی سو کالڈ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کر سکتا ہے. اور ہیومن رائٹس کی جو بات آپ کر رہے ہیں, ہیومن رائٹس کی وائلیشن تو بی ایل اے کی طرف سے ہو رہی ہے, ٹیررسٹ گروپس کی طرف سے ہو رہی ہے. وکٹم کی وائس کیوں نہیں ہے اس پاکستان میں کوئی؟ یہ جو آج ٹرین پہ حملہ ہوا ہے, جو آرمی پرسنل, ملٹری پرسنل, پولیس پرسنل who is not carrying a weapon, a one who is going for a holiday, a one who is like traveling, وہ ٹریولر تصور کیا جاتا ہے, وہ انوسنٹ تصور کیا جاتا ہے. اور آپ ٹریولرز پہ حملہ آور کرتے ہیں. اس وکٹم کی وائس جو ہے وہ بہت کم ہے, اور ان کو گلوریفائی کرنے کے لیے وہ بہت ساری قوتیں جو ہیں یہاں پر بھی بیٹھ کے, کچھ وہاں پر بھی بیٹھ کے, ایک ایسا ماحول بنائے ہوئے جیسے اسٹیٹ آف پاکستان نے کوئی ایسی ایٹروسٹیز کر دی ہیں بلوچستان میں کہ جس کی وجہ سے یہ وائلنس ہے. نہیں, یہ اسکول آف تھاٹ آیا کب؟ یہ اسکول آف تھاٹ آیا جب حیدرآباد سازش کیس ہوا. امیجن کریں کہ یہ بلوچ نیشنلسٹ, سب نیشنلسٹ ڈکٹیٹر ضیاء الحق سے ڈائلاگ کر رہے تھے اور ڈیموکریٹ ذوالفقار علی بھٹو سے لڑ رہے تھے. تو جب وہاں پر آ کر حیدرآباد میں یہ سازش کیس کے دوران دو اسکول آف تھاٹ ایمرج ہوئے. ایک خیربخش مری کا, جس کا یہ خیال تھا کہ ہم پاکستان کو وائلنس کے ذریعے توڑیں گے, اور دوسرا میر غوث بخش بزنجو کا, جن کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ نہیں, پولیٹیکلی ہم اپنے رائٹ اسٹیٹ آف پاکستان سے لیں گے, اور ایک طرف ڈیپ پرشین اسٹیٹ اور ایک طرف انسٹیبل پشتون افغان اسٹیٹ جس پہ اور بھی بہت ساری قومیں بستی ہیں. انسٹیبل اسٹیٹ تو بلوچستان کا جو وہ ہے, وہ سب سے خوبصورت جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ الحاق ہے, اور وہ الحاق ہم نے اپنی مرضی سے کیا ہے, اور اس الحاق کو ہم نے مضبوط کرنا ہے. تو وہ یہ دو اسکول آف تھاٹ آئے, اور تاریخ نے ثابت کیا کہ جو پولیٹیکل مومنٹس تھی بلوچستان کی, جتنی بھی رائٹس تھیں, وہ سب کی سب آپ کے پارلیمنٹ نے دی. چاہے وہ 1 یونٹ کا ٹوٹنا تھا, چاہے وہ 18th امینڈمنٹ کا تھا پاس ہونا تھا. 18th امینڈمنٹ میں تو وہ جو ہماری کامپرس جماعتیں تھیں جو سٹرگل کر رہی تھیں فار پروونشل اٹامنی, اس سے کہیں زیادہ مل گیا. وہ جو امیجن کرتے تھے اس کی امیجنیشن سے بھی زیادہ. سو اس کا کوئی ہیومن رائٹ سے تعلق نہیں ہے. دوسرا جو آپ کے سوال کا کمپوننٹ ہے, دیٹ از لا فیئر. ون از وارفیئر اینڈ ون از لا فیئر, وچ از ویری 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 امپورٹنٹ. ہم نے آپ کو جیسا جل صاحب نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان, میں سمجھتا ہوں کہ نمبر 1 پہ اگر اس ملک میں کوئی کانسٹیٹیوشن ہے, کہ کانسٹیٹیوشن ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے. دوسرے نمبر پہ COD کو اگر آپ کہیں, چارٹر آف ڈیموکریسی کو, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس بہت امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے جو نیشنل ایکشن پلان ہے, اور اس پر دوبارہ بیٹھا بھی جا سکتا ہے. آج کے حالات میں بھی دوبارہ لیڈرشپ کنسنسس کرے اور اس پر دوبارہ بھی بیٹھا جا سکتا ہے. لیکن اس میں ہے کیا, اس میں زیادہ لا فیئر کی بات ہے. ہم نے کیا کیا, ایک ٹیررسٹ پکڑے ہیں. آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں جو پروسیکیوشن ہے اس کی جو ریٹ ہے دیٹ از جسٹ 0.5% سم تھنگ. کیا کرے؟ تو لا فیئر میں سپورٹ کس نے دینی ہے؟ لا فیئر میں سپورٹ میری کلاس نے دینی ہے, ہم پولیٹیشنز دینی ہے, مین سٹریم لیڈرشپ نے دینی ہے, مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز نے دینی ہے, جس کا میں خود بھی حصہ ہوں. لیکن بدقسمتی کیا ہوئی بلوچستان کے کانٹیکس میں, فار لاسٹ 30 ایئرز ایک خاص قسم کا بیانیہ بار بار بول 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 بول, ایوری ون ان پاکستان از کنفیوزڈ. اور ہمیں یہ کنفیوژن ہے کہ جی یہ ہیومن رائٹس اور یہ کوئی حقوق کی جنگ ہے. پیورلی اٹ از اے ٹیررزم, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے حقوق سے. تو لا فیئر میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے. پروونشل گورنمنٹ اپنی جگہ کر رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ایک لا جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کے اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہے, اس کو ہم کل بھی ہم نے آنریبل پرائم منسٹر سے ریکویسٹ کی تھی, اس کو ہم سپیڈی کر رہے ہیں, جس پہ ہمیں وہ سینٹرز مل جائیں گے کہ جہاں ہم انٹروگیشن کر سکیں گے, ٹیررسٹ کو رکھ سکیں گے. تو دیٹ ول بی اے بگ لیگل سپورٹ فرام دا فیڈرل گورنمنٹ. آئی جسٹ, کیونکہ آپ نے مسنگ پرسن پہ بات کی تھی سر, آپ کی اجازت ہو تو آئی جسٹ ایڈ ون تھنگ. دیکھیں اس ایشو پہ ایک کمیشن بنا ہوا ہے آف انکوائری آن انفورسڈ ڈسپیئرنسز, اینڈ دس از ورکنگ سنس 2011. جو بھی کلیم کرتے ہیں کہ مسنگ پرسنز ہیں, دے ہیو اے رائٹ ٹو گو ٹو دس کمیشن, جو کہ ایک جوڈیشری کے ایگزیکٹو سے ہیں, وہ اس کو چیئر کرتے ہیں. اینڈ دے کین گو اینڈ دے کین آسک کہ جی ہمیں یہ کوائف ہمیں دیے جائیں. وہ ریٹورک اور پولیٹیکل جو اس کا ہے سائٹ کو سیٹ کر کے میں آپ کو اس کا اپڈیٹ دیتا ہوں. اس کمیشن کے پاس جو ٹوٹل کیسز لائے گئے وہ 10,405 لائے گئے. اس میں سے 8,144 کیسز ریزالو ہو چکے ہیں.
ابھی 2261 کیسز انڈر انویسٹیگیشن ہے. اور اگر جو بلوچستان کی بات کریں تو وہاں پہ جو ٹوٹل کیسز رپورٹ ہوئے اس کمیشن پہ 2011 سے دے آر 2911 اور اس میں سے صرف بیلنس میں 452 رہ گئے. ریسٹ ہیو بن ریزالوڈ. سو دا اسٹیٹ ایک سسٹمیٹک طریقے سے, ایک میتھڈیکل طریقے سے, انسٹیٹیوشنل طریقے سے اس مسنگ پرسنس کو ریزالو کر رہی ہے. ہاؤ ایور کچھ اسٹیٹ کی طرف سے بھی آئی تھنک سوال بنتے ہیں جب یہ مسنگ پرسن کا اٹھایا جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ جو BLA ہے which is responsible for this atrocity that happened in بولان, ان میں کون لوگ ہیں, ان کی لسٹ کدھر ہے؟ آپ وہ لسٹ دے دیں. یہ ہیں BLA کے کارڈر, یہ بندے ہیں, یہ ان کا پتہ ہے, یہ شناختی کارڈ ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ آر دے مسنگ؟ آر دے ناٹ دی مسنگ پرسنس؟ یہ فتنہ الخوارج ہے, اس کی لسٹ دے دیں کہ یہ لوگ ہیں, یہ فتنہ الخوارج میں شامل ہیں, یہ وہ چند لوگ ہیں, یہ چند 100 چند ہزار جو بھی لوگ ہیں. وہ جو افغانستان میں اور میں لوگ جو تربیتی مراکز میں ان کی لسٹیں دے دیں, کون ہیں وہ لوگ؟ ویئر آر دے؟ ان کا کیا سٹیٹس ہے؟ یہ جو ہیومن سمگلنگ کے اندر آپ کی لانچز کے اندر بچے ڈوب جاتے ہیں, فار مینی دے آر مسنگ. کراچی کے اندر ہر روز فٹ پاتھوں پہ محنت مزدوری کرنے کے لیے جو لوگ آتے ہیں, ان میں سے کئی لوگ جو سے ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں, لاوارث ہو کے ان کو دفنا دیا جاتا ہے. سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کو دفنایا جا چکا ہے. کسی کے وہ مسنگ ہے, وہ بھی مسنگ ہے. کیا امریکہ میں مسئلہ نہیں ہے؟ UK میں بھی مسنگ ہے, انڈیا میں بھی مسنگ ہے. لیکن کس ملک میں کہاں پہ یہ جو ایک پوری دنیا میں لوگ مس ہو جاتے ہیں, کہاں پہ وہ اپنے افواج پہ اور اپنے اداروں پہ لے کے چڑھ توڑتے ہیں, اس طرح بیانیاں بناتے ہیں. اگر یہ مسنگ ہے تو یہ پاکستان میں جو ہزاروں لوگ اس دہشت گردی کے ہاتھوں شکار ہوئے ہیں, جس میں سولینز بھی ہیں, جس میں ہمارے فوج کے جوان بھی ہیں, اس میں پولیس والے بھی ہیں, اس میں کسٹم والے بھی ہیں, ہر گئے ہیں, کیا ان کے بچوں کو وہ اپنے ماں باپ کو مس نہیں کرتے؟ وہ اپنے والدین کو مس نہیں کرتے؟ وہ اپنے باپ کو, اس شہید کو مس نہیں کرتے؟ کیا اس ملک کے جو لوگ دہشت گردی کا شکار ہوئے ہیں, وہ ہمارے جوان جو ہر روز اس دہشت گردی کے آگے لڑ رہے ہیں اور اپنے لمس کو, اپنے پیروں کو اور ہاتھوں کو, کیا وہ مس نہیں کرتے ان کو؟ تو آپ لوگ اس کے بیانیے کو سمجھے, یہ کہاں سے آتا ہے, کس کے لیے بنایا جاتا ہے. تھینک یو. Thank you, sir. Thank you very much. I'm Saima Shabir from Arab News. Sir, usually, first of all, I would like to condemn this terrorist attack, of course. And secondly, thank you for the elaboration which you have just made to clarify many things. Usually such kind of attacks, they are not possible without the external as well as internal facilitation. So have you picked up or have you, point out some kind of internal facilitation which has been given to these terrorists from internal security forces or maybe intelligence agencies? And would you mind calling it an intelligence failure, as you have already been stated that security forces were not aware of such kind of a big attack? How BLA could get this much power that such a big terrorist incident has happened under the nose of government and security forces, and any specific plan to curb this these kind of situations in future, please? دیکھیں, you as a journalist must be getting many leads on stories, but you can't cover all the leads. You can't even cover all the stories which are happening right now in Pakistan. It's not possible. So intelligence agency hai, it also operates with lot of information, a lot that is happening. And once you see in the context of Balochistan, so Balochistan is 44% of Pakistan. 50% of the terrain of Balochistan is mountainous, 20% is desert, and it's sparsely populated.
It's a very challenging intelligence environment which the Balochistan is. And our intelligence agencies, all types, they work day and night to find these leads, جس طرح آپ نے کہا, to try to find these leads and preempt and get, and اور اس سے پہلے کہ کوئی واقعہ ہو اور کوئی حادثہ اور کوئی ٹیررسٹ انسیڈنٹ ہو, اس کو پریمپٹ کریں, اس کو نیوٹرلائز کریں. لیکن انٹیلیجنس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جہاں آپ کو ایک فیلئر نظر آتا ہے, اس کے پیچھے جس کو آپ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ یہ آپ کیوں ہو گیا, جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے ایک ورڈ یوز کیا کہ یہ انٹیلیجنس فیلئر ہے, وچ آئی ڈونٹ ایگری, بیکاز اس کے پیچھے ہزاروں انٹیلیجنس کی سکسیس سٹوریز بھی ہوتی ہیں وچ یو ڈونٹ نو, دی انسیڈنٹس وچ ڈڈ ناٹ ہیپن بیکاز آر انٹیلیجنس واز ایبل ٹو سکسیسفلی ڈیٹیکٹ them, get them neutralized. There are many active incidents which happen, اور جہاں پہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو اٹیک کرنے آتے ٹیررسٹ, they were taken down and properly sorted because there was active intelligence about that. انٹیلیجنس کی گیم ایسی ہے کہ جس کے اندر آپ اپنی کامیابیوں کی چیسٹ تھمپنگ نہیں کرتے. یو ڈونٹ ٹیل واٹ وی آر ڈوئنگ, ہاؤ وی آر ڈوئنگ. دس از دا گیم آف انٹیلیجنس. اس کے اندر یہ جو اس طرح کے انسیڈنٹس ہوتے ہیں, صرف یہی ابھر کے سب کے سامنے آتے ہیں. تو پہلے ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز ان اے ویری چیلنجنگ ہاسٹائل انوائرمنٹ دن رات پاکستان کے, بلوچستان کے شہریوں کی حفاظت کے لیے دل و جان سے لگی ہوئی ہیں. سو اس کو انٹیلیجنس فیلئر کہہ کے جس طرح ہم کریکٹرائز کرتے ہیں اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کو, ہمیں سے احتیاط کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی آپ کے سامنے میں نے بتایا کہ دیر از اے کائنیٹک ایکشن دیٹ ہیپن وچ از دیٹ ٹرین جو سی ہے اس کو روکا گیا, ہاسٹیج کیا گیا. اس کے ساتھ ہی پوری ایک انفارمیشن وار آپ کے سامنے نظر آئی جو میڈیا پہ, انڈین میڈیا میں لیڈ پہ آیا اور سوشل میڈیا میں چلی. آپ لوگوں نے فیل کیا اس کو؟ تو آپ کے خیال میں یہ جو جس کے خلاف ہماری انٹیلیجنس ایجنسی لڑ رہی ہیں, جس منیز کے خلاف, چاہے وہ فتنہ الخوارج کا ہے, چاہے وہ ان دہشت گرد آرگنائزیشن کا جو بلوچستان میں آپریٹ کر رہی ہیں, کیا یہ خالی انہی کے خلاف لڑ رہی ہیں؟ ان کے پیچھے ان کی جو سپانسرز ہیں ان کی مکمل انٹیلیجنس سپورٹ موجود ہے. جس طرح انفارمیشن میں آپ کو نظر آتی ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتی. سو دے آر فائٹنگ اگینسٹ واٹ, جسٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. سو ہیونگ سیڈ دیٹ, our intelligence agencies keep on working day and night. ان کی capacity building پہ بھی کام ہو رہا ہے. And in this particular case also, there was a threat in the general area. In this area, there was a general threat of the SCB. There was not a specific threat to the کہ یہ ٹرین پہ اس وقت یہ انسیڈنٹ ہوگا. But our intelligence agencies knew کہ اس ایریا میں ایک تھریٹ, جس سبی کے ایریا میں ایک تھریٹ ہے. اور آپ نے اس کو جب تھریٹ ہوتی ہے, جب یہ آئی, جب وینس میٹیریلائزز, تو آپ کی انٹیلیجنس ہی ہے یہ جو رسپانس گیا ہے, جس کو آپ نے سکسیسفلی دیکھا ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کو بچایا گیا ہے. اس رسپانس میں ایک بہت امپورٹنٹ رول آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے پلے کیا ہے. And we, because of the operational details, cannot come and start divulging that what they were doing, how they were doing. But without intelligence, نہ یہ response بھی نہیں جا سکتا تھا, یہ success بھی نہیں ہو سکتی تھی. I just want to add one thing. Please try to understand Balochistan. We have thousands of kilometers of roads. اور جہاں پر نہ کوئی آبادی ہے, نہ کوئی گاؤں ہے, نہ کوئی دیہات ہے, 200 کلومیٹر, 300 کلومیٹر بعد آپ کو ایک گھر نظر آئے گا, 2 گھر نظر آئیں گے. اور پھر ایسے میں ٹرین نے روزانہ گزرنا ہوتا ہے. اور پھر وی ہیو ٹو پروٹیکٹ ایچ اینڈ ایوری انچ آف دا لینڈ, اینڈ دے ہیو ٹو بریچ اے انچ آف دا لینڈ. سو پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, یہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کہ آپ اس کو اس طریقے سے. اور پھر یہ اس کی سب سے خوبصورت مثال ہے, بیکاز آئی ایم the witness to our intelligence agencies what they are doing in Balochistan. کس طرح پریمپٹ کرتے ہیں وہ so many incidents جو اتنی بڑی تباہی ہوئی تھی. میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. تربت میں ایک ایکسپلوزو تھا, 280 kgs آف ایکسپلوزو, اور یہ نارمل ایکسپلوزو نہیں تھا, وہ بہت سوفسٹیکیٹڈ قسم کا ایکسپلوزو تھا. دیٹ مینس کہ وہ جو تربت کا FC کا ہیڈ کوارٹر تو تھا ہی تھا, ساتھ میں جو سویلینز وہاں پہ رہ رہے تھے. 280 kg is more than enough for 2,000 people, maybe more than that, maybe more than 2,000 houses.
سو وہ کس نے, وہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے اس کو روکا, اس بڑی تباہی کو. سو وہ جو 9 گول روک لیتے ہیں وہ کسی کو نظر نہیں آتا, وہ ایک ہو جاتا ہے اٹ از آبویس, وہ سب کو نظر آ جاتا ہے. سو ایسے ٹائم پہ ہمیں بجائے اس کے کہ اس کو انٹیلیجنس فیلئر کہنا, یہ ٹھیک بات ہے کہ اگر ایک جان بھی انسانی ضائع ہوتی ہے, بٹ وی آر ان اے کانفلکٹ زون, وی آر ان اے زون جہاں پر ہمارے پاس بارڈرز جو ہیں وہ افغانستان کے ساتھ اور ایران کے ساتھ 1000 آف کلومیٹرز کا بارڈر ہے, اینڈ آلموسٹ دے آر پورس. اب آپ سے کوئی کہے گا کہ وہ تو فینس ہو گئے. اب آپ بلوچستان کی آپ کو وہ سمجھ شاید نہ ہو اس طرح, جو آپ لوگ جو نہیں گئے, جن کو ہے, ایک ہوا کا وہ چلتا ہے اور فینس نیچے چلی جاتی ہے, اوپر ٹرک گزار لیں, ون نائٹ, دے آر ڈیزرٹس, سو اینڈ سو آن. تو اس کو مین کرنا, اس کو گارڈ کرنا. تو سیکورٹی فورسز جو کام بلوچستان کے لوگوں کی حفاظت کے لیے کر رہی ہیں, جو بلوچستان کے ہمارے کل کے لیے جو اپنی آج قربان کر رہے ہیں, میں کم سے کم بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے ان شیر بہادر جوانوں کو, ان انٹیلیجنس کے لوگوں کو نہ صرف اپریشیٹ کرتا ہوں بلکہ ان کا شکر گزار ہوں. بلوچستان کے لوگ ان کے شکر گزار ہیں کہ وہ اپنی جانیں, ابھی قلعہ عبداللہ میں ینگ بوائے 22-23 ایئرز آف ایج, ہی لاسٹ ہز بوتھ آئیز. میں سی ایم ایچ میں جب اس کو دیکھنے گیا تو میں نے اس کی سفرنگ کے لیے ایک سیکنڈ کے لیے امیجن کیا. آل آف اس کین امیجن دیٹ. تو یہ وہ قربانیوں کا ایک سلسلہ ہے جو بلوچستان میں یا پاکستان میں دیا جا رہا ہے. تو ایز اے نیشن وی مسٹ ایکنالج دیٹ. جی بہت شکریہ جان صاحب. اس مبارک علی فرام خیبر نیوز. سر ابھی یہ چند دن قبل بنو میں اٹیک ہوا تھا اور ڈیفینیٹلی اس کے جو ہمیں بتایا گیا ثبوتوں کے ساتھ آیا کہ افغانستان سے وہ لوگ آئے تھے اور وہاں پہ سپورٹ تھی ان کی. ابھی ریسنٹلی یہ جو جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہے, اس میں بھی فرسٹ انفارمیشن جو ہمیں ملی کہ اس کی ہینڈلرز افغانستان میں تھے. تو یہ دس از ویری انٹرسٹنگ کہ طالبان کے ساتھ تو ان کا ایک نظریاتی لگاؤ ہے, وابستگی ہے. یہ بی ایل اے کے ساتھ ان کا کیا رشتہ ہو سکتا ہے, اس کے لیے کیا جواب ہوگا اس کا؟ جی میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بھی بتایا کہ یہ کون ہیں ان کے ہینڈلرز جو ان کو اکٹھا کرتے ہیں. بالکل آئیڈیالوجیکلی دونوں بہت ڈفرینٹ آئیڈیالوجی کے لوگ ہیں, لیکن وہ دونوں مل کے آپریٹ کر رہے ہیں. مل کے آپریٹ کرنے کی ریزن یہ ہے کہ وہ ان کو اکٹھا کیا جا رہا ہے. جو ان کو پیسے دیتے ہیں, جو ان کو ٹرین کرتے ہیں, جو فنڈ کرتے ہیں, وہ دونوں کو فنڈ کرتے ہیں, وہ دونوں کو ٹرین کرتے ہیں, وہ دونوں کو ٹارگٹس دیتے ہیں, دونوں کو ہینڈل کرتے ہیں. تو وہ ہینڈلرز ان کو اکٹھا کر رہے ہیں. اور پھر افغانستان کا آپ نے ذکر کیا, دیکھیے بیکاز یو آر فرام خیبر ٹی وی وٹ آئی ہیو ہرڈ, تو مسٹ بی فرام کے پی. دیکھیں آپ انڈرسٹینڈ کریں افغانستان اور پاکستان کے ریلیشن شپ کو. یہ آج کا ریلیشن شپ نہیں ہے. افغانستان واز دا اونلی کنٹری ان دا ورلڈ جنہوں نے کریشن آف پاکستان کی مخالفت کی. پھر ہمیں یونائٹڈ نیشنز میں ماننے سے انکاری رہے. پھر ہمارے پہلے انسرجنٹ آغا عبد الکریم کو افغانستان میں پناہ دی. پھر پشتون ضلمے بنایا. پھر پشتون ضلمے بنا کے چارسدہ میں شیرپاؤ صاحب کا قتل, چمن میں دھماکے, کچلاک میں دھماکے, سو اینڈ سو آن. سو ہم نے تو ہمیشہ افغانستان کی مدد کی, چاہے وہ یو ایس ایس آر وار ہو, ہم نے افغانستان کی مدد کی. تو اس کے بعد جو ان کے ریفیوجیز آئے, کتنے لاکھوں ریفیوجیز کو ہم نے اپنے ہاں پناہ دی, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہمارا جو سوشل فیبرک تھا بیکاز آف دیز ریفیوجیز وہ تباہ ہو رہا تھا, ہمارے بزنسز تباہ ہو رہے تھے. ڈسپائٹ دیٹ فیکٹ اٹ از کہ بردر اسلامی ملک, ہم نے بردر اسلامی ملک کے لیے ہمیشہ بہتر سوچا. اور اس کا رسپانس ہمیں کیا مل رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جتنے بھی حملے ہو رہے ہیں بلوچستان میں بالخصوص, تمام کے تمام آج بی ایل اے وہاں پر افغان سٹیٹ پیٹرنیج میں پل رہی ہے. لوگ وہاں رہ رہے ہیں, وہاں پر پیٹرنیج میں رہ رہے ہیں, ویپنز لے کے پھر رہے ہیں, ان کو وہ کارڈز دیے ہوئے ہیں. تو یہ اب میں مالٹا کا نام کیوں نہیں لیتا ہوں, میں کسی اور ملک کا نام, کیونکہ افغانستان کر رہا ہے تو افغانستان کا نام لوں گا نا. دے آر ڈوئنگ اٹ. اور انہوں نے ہمارے ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہے. وہ میں کہہ سکتا ہوں کہ افغانستان جو ہے وہ پرابلی جو اپنا زبان ہے وہ بھی پورا نہیں کر رہے, اور کسی ملک کی پراکسی بنے ہوئے اگینسٹ اسٹیٹ آف پاکستان. میرے پہلے 2 کوشچن ہیں جنرل صاحب سے.
تھوڑا سا ہمیں اوور ویو دے دیں کہ جو اٹیکرز تھے ملیٹنٹس ان کی تعداد کتنی تھی اور ان میں سے کتنے مارے گئے اور کتنے بھاگ گئے, اور آر دیر اینی ہوسٹیجز اسٹل بیکاز دے آر کلیمنگ کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو بنایا ہوا ہے, اور ہماری کیجویلٹیز کتنی ہوئیں. دوسرا آپ نے پی ایف کا ذکر کیا, تو پی ایف کا کیا رول تھا وہ تھوڑا سا ڈسکرائب کر دیں. اور دوسرا کویشچن میرا یہ کہ ایک اسٹیٹمنٹ آپ کی یہ کہ رولز آف گیمز اب چینج ہوں گے, تو کہ نئے رولز کیا ہیں. دوسرا کویشچن میرا بگٹی صاحب سے ہے کہ کیا سوری فورتھ کوشچن بگٹی صاحب سے ہے کہ کیا ابھی بھی سیاسی حکمت عملی کی کوئی گنجائش ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ ٹیررسٹ کو ٹیررسٹ کی طرح ڈیل کیا جائے گا. یہ آپ نے جو بتایا 33 ٹیررسٹ جو سے وہ جہنم واصل ہوئے ہیں اس آپریشن میں. تعداد ان کی زیادہ تھی. یہ جس طرح میں نے آپ کو آپریشن جو انفولڈنگ بتائی, تو جب انہوں نے ٹرین سے ان کو نکال کے ہاسٹیجز کر لیے اور بٹھا لیے, تو ایک اسمالر گروپ کو انہوں نے ادھر چھوڑ دیا, اینڈ دا لارجر گروپ جو ہے دیٹ اسٹارٹیڈ موونگ ٹورڈز بیک ٹورڈز دی ماؤنٹینز, اینڈ وی ور آبزرونگ اٹ, کیونکہ اٹ ٹیکس ٹائم فار دی فورسز ٹو میک کانٹیکٹ, لیکن آبزرویشن آپ کی شروع ہو جاتی ہے بہت جلدی. تو ونس وہ ایک خاص ڈسٹینس پہ آگے چلے گئے تھے, تو دے ور انگیجڈ. اب وہ ڈفرینٹ پارٹیز میں جا رہے تھے اینڈ نیوٹرلائزڈ. ان آر اسیسمنٹ اس میں سے وہاں پہ ایک بڑی تعداد ان کی جو سی ہے اس میں ماری گئی, ٹھیک ہے, ایک بڑی تعداد, لیکن ناٹ دیٹ آل آف دیم, بٹ ایک بڑی تعداد ان میں سے ان میں ماری گئی. اور اس کے علاوہ جب یہ جو گراؤنڈ آپریشن جہاں پہ آپ کہیں گے ٹرین کے اوپر آپریشن ہوا, جہاں پہ جو سنائپرز نے کیا اور بعد میں زرار نے کیا, کولیکٹیولی دس آل از 33 جو جہنم حاصل ہوئی. جو آپ نے بات کی کہ کیا کوئی ٹیررسٹ جو سے ہیں جو کلیم آپ کہہ رہے ہیں کہ کلیم کر رہے ہیں, میں پہلے ہی بتایا ہے کہ دی آبزرویشن واز دیئر. سو انہوں نے وہاں سے ایک گروپ کو ٹرین میں رکھا اور باقی انہوں نے باہر جو ہے گروپس بنا لیے. ایٹ نو ٹائم دے ٹک اینی ہاسٹیجز ان ٹو اینی ہائیڈ آؤٹس. جو یہ جا رہے تھے آگے کی طرف, وہ خود یہ جا رہے تھے جن کو ہم نے نیوٹرلائز کیا, ان کے ساتھ کوئی ہاسٹیجز نہیں تھے. تو جو بھی جو ہاسٹیجز تھے یہ اسی سائٹ پہ موجود تھے. وہ ہاسٹیجز جو سے ہیں وہ جیسے اب میں نے پہلے بتایا کہ 3 بڑے حصوں میں, ایک 11 کی رات کو جب وہ ان کو انہوں نے چھوڑا, ایک 12 کی صبح کو جب وہاں پہ جو ایف سی اور آرمی کے ٹروپس تھے انہوں نے سنائپنگ کی اور اس سے ایک کموشن کریٹ ہوا اور موقع ملا وہاں سے کچھ ہمارے ادھر جو ہاسٹیجز تھے ان میں بھاگنے کا, وہ بھاگے اینڈ دین مختلف ڈائریکشن میں بھاگے اور ان میں کچھ ان پہ فائر بھی آیا کچھ لوگوں پہ پیچھے کی طرف سے, ٹیررسٹ کی طرف سے. اور ایک وہ, اور تیسرا جو ہاسٹیج کلیئرنس ہوئی ہے جو کہ زرار نے کی 12 کی شام کو. اس کی so these hostages were there, so none of them took them out. ان میں سے یہ جو ہاسٹیجز تھے اس میں سے 354 جو سے ہاسٹیجز ہیں they have been positively ان کے ساتھ ان کا identified contacted retreat. 26 جو ہمارے پیسنجر زون سے ہیں اس میں سے میں نے پرسوں آپ کو میرا خیال 21 بتایا تھا, now the figure is 26 جو شہید ہو چکے ہیں. بیکاز جو 21 تھے یہ وہ تھے جو اس وقت جب شام کو اسے ٹرین کلیئر کی تھی تو ٹرین پہ ڈیڈ باڈیز ملی تھی, بٹ دیر ور فیو جس طرح جو کچھ تھے جو کہ کچھ فاصلے پہ جب وہ دے رین اوے, تو میں نے آپ کو اس طرح بتا رہے ہیں کہ اس کے اوپر فائر آیا تھا, تو نو ان میں سے کچھ تھوڑے فاصلے پہ اور کچھ جون سے ہیں جو پہلے زخمی تھے ان میں اللہ کو پیارے ہو گئے. تو دیٹ فگر از ناٹ 26 جو اس سے شہید ہو چکے. اور سو دیٹ از دی تو دس کمز ٹو 380. اور جو فگر آتا ہے پیسنجر زیادہ ہونے کا اینڈ کہ وائی یہ فگر ابھی 380 کا ہے, اس پہ سی ایم صاحب اس کو کلیریفائی کر دیتے. جی میں صاحب اس پہ ایڈ کر دیں, دین وی کین کم بیک ٹو دیٹ. اب یہ میں پہلے آپ کا سیاسی سوال کا سیاسی سا جواب دوں. کون سا سیاسی مسئلہ ہے جو میں نے اس کو سیاسی طور پہ حل کرنا ہے؟ سیاسی مسئلہ کیا ہے کہ بلوچستان میں ہاف آف پاکستان ہے, پیچھے رہ گیا ہے, اس کی مدد کرنی چاہیے, ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کرنی چاہیے, ایجوکیشن سیکٹر میں, ہیلتھ میں, انفراسٹرکچر میں, سو اینڈ سو آن.
اس میں ایک سیاسی ڈائلاگ کی ضرورت ہے کہ آپ NFC شیئرز میں سے پنجاب نے جس طرح پہلے اس وقت ابھی کے جو وزیر اعظم ہیں وہ اس وقت چیف منسٹر تھے, انہیں اپنے شیئر سے ایکسٹرا دیا, تو چلو اپنے شیئر سے تھوڑا سا اور ایکسٹرا ہمیں دے دیں سو دیٹ ہم پیچھے رہ گئے, ہم آگے آ جائیں گے. کوئی سیاسی مسئلہ, کوئی سیاسی جلسہ ہے, جلوس ہے, اس کے لیے کوئی دس از پیورلی ٹیررزم. جو دوز ہو took arms against state of Pakistan, there is no mercy for them until and unless unconditionally وہ اسٹیٹ آف پاکستان کے سامنے سرنڈر کریں. اب جو پالیٹکس ہے, جنہوں نے سیاست کرنی ہے, سیاست میں تو ڈائلاگ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے. وہ چاہے وہ کمپریسڈ پالیٹکس کوئی کر رہا ہے, کوئی نہیں کر رہا ہے, اس کی تو دیر از اے ڈائلاگ آلویز. وی ڈو اٹ ارلی ان دا مارننگ, وی اسٹارٹ اٹ ایٹ 8 اور رات 2 بجے تک وی آر میٹنگ پیپل. کوئی MP آ رہا ہے, کوئی منسٹر آ رہا ہے, کوئی سینیٹر آ رہا ہے, کوئی کونسلر آ رہا ہے. دس از واٹ پالیٹکس از. تو یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے. دوسرا جو ٹرین کا ہے, نمبر آف پیسنجرز جو ٹکٹ ایشو ہوئے ہیں. اب آپ ٹرین کے سسٹم کو سمجھیں, اٹ از ناٹ لائک ایئر کرافٹ کہ آپ ہر ایک کا بورڈنگ پاس دیکھتے ہیں اور وہ اندر جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس ایئر کرافٹ میں 20 لوگ ٹریول کیا, 50 لوگوں نے ٹریول کیا. ادھر نمبر آف پیسنجرز جنہوں نے ٹکٹ ایشو کیے وہ 425 تھے. اب وہ 425 نے ٹکٹ جو ایشو کیے وہ کسی بھی اسٹیشن پہ بیٹھ سکتا ہے. یعنی کسی نے سبی اسٹیشن سے بیٹھنا تھا, کسی نے ڈیرہ الایار سے بیٹھنا تھا, کسی نے آب گم سے, کسی نے کہاں, کسی بیچ میں سارے اسٹیشنز ہیں. تو وہ ٹکٹ کا تو جو کاؤنٹ ہے دیٹ از 425. لائکلی یہ بھی ہوتا ہے کہ میں نے ٹکٹ لیا لیکن میں نے ٹریول نہیں کیا, اور وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. اور اٹ از 80% کمپیوٹرائزڈ اینڈ 20% یہ مینول ہے. سو اب یہ فگر جو بیچ میں فرق آ رہا ہے, کتنے ہاسٹیجز آ گئے, ریکور ہو گئے اور اتنی شہادتیں ہو گئیں, بقایا جو فگر ہے اس کی, یہ مائٹ بی دس از دا ریزن کہ کچھ لوگوں نے ٹریول نہیں کیا ہوگا, کچھ لوگوں نے اگلے اسٹیشنز پہ جانا تھا. بٹ دیر آر لائکلی چانسز کہ 1-2 لوگ جو بھاگے ہوں گے, ہو سکتا ہے بھٹک گئے ہوں, ہو سکتا ہے دوبارہ ان کے ہاتھ لگ گئے ہوں, ہو سکتا ہے وہ سیکورٹی فورسز پہ. کل شام کو بھی 2 بندے FC کی ایک چیک پوسٹ پہ آئے جو وہاں سے بھاگے تھے اور ان کو راستہ نہیں پتا تھا, وہ FC کی چیک پوسٹ پہ آئے. تو دیر آر لائکلی چانسز کہ اکا دکا لوگ ابھی بھی ہو سکتا ہے دوبارہ ان کے پاس ان کے ہاتھ لگ گئے ہوں. بٹ پیورلی یہ آپریشن جو تھا, جو سب سے اس پہ سکسیزفل پارٹ تھا وہ یہ تھا کہ جب سیکورٹی فورسز نے آپریٹ کرنا شروع کیا تو لوگوں کو وہ ونڈو ملا, اس ونڈو سے لوگ ریسکیو ہوئے. اور یہ بڑا ایک, جس طرح جنرل صاحب نے کہا یا میں نے کہا یا پوری پاکستانی قوم کی قیادت, ساری قیادت کہہ رہی ہے کہ مشکل آپریشن تھا اور اس کا بہت اچھا جو ہے وہ ہاسٹیجز ریلیز ہوئے. رولز آف گیم, رولز آف گیم جو ہے نا وہ 2 ہیں. ایک تو جنرل صاحب کے ہیں, وہ تو آپ کو یقیناً نظر آئیں گے, خود ہی آپ کو بھی نظر آئیں گے اور آپ سے زیادہ ٹیررسٹ کو نظر آئے گا نا کہ رول آف گیم کیا ہوا ہے. اور دوسرا جو ہمارے اینڈ پہ ہے, دیکھیں بلوچستان کے جو سیکورٹی پیراڈائم ہے اور ڈیولپمنٹ کا پیراڈائم ہے, دے ہیو ٹو موو پیرلل. اب اس میں ایک گورننس کا ماڈل انٹروڈیوس کرنے جا رہے ہیں ہم. پہلے کیا ماڈل تھا گورننس کا؟ میں نے ایک تو کہا کہ پہلے پروونشل گورنمنٹ نے ڈائیورس کیا ہوا تھا اس لڑائی کو کہ بالکل یہ پیورلی فوج کی اور دہشت گردوں کی لڑائی ہے. دس ٹائم گورنمنٹ آف بلوچستان از ٹیکنگ لیڈ آن نان کینیٹک تھنگس, especially on non-kinetic. اور kinetic میں بھی we want to dovetail with our security forces. For that we have to equip our police, our CTD, اور ہم نے ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کر رہے ہیں. میں نے پہلے آپ کو کہا کہ جیسے ہم بی ایریاز کی ایک بڑی پرانی ڈبیٹ ہے بلوچستان میں, لیویز کی ریویمپنگ کی ڈبیٹ ہے بلوچستان میں. ہم اب اٹ از ناؤ میٹر آف مائی اسٹیٹ وداؤٹ اینی ایف اینڈ بٹس وی ول امپروو دس گورننس. میریٹوکریسی از دا آنسر, کہ جو کمپلیمنٹ کرتا ہے ٹیررسٹ کو, ہماری سیکورٹی فورسز کو میریٹوکریسی کمپلیمنٹ کرے گی کہ جب آپ لوگوں کو بھرتیاں جو ہیں وہ شفاف طریقے سے کریں گے. کیا ہوتا تھا 20 لاکھ میں تو نوکری بکتی تھی. آج ہم نے الحمدللہ, مجھے فخر محسوس ہو رہا ہے یہ بتاتے ہوئے کہ ہم نے پورے بلوچستان میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں 99.99% میرٹ پہ بھرتیاں کی ہیں. انشور کیا ہے کہ کوئی ایک نوکری بھی جو ہے وہ حقدار کے علاوہ کسی کو نہ ملے. یوتھ کی انٹیگریشن, یوتھ کو کس ایک خاص منظم انداز میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے, سوشل منور کے ذریعے ایک یوتھ کو اسٹیٹ آف پاکستان سے ڈس انٹیگریٹ کیا جا رہا ہے. وی ہیو ٹو انگیج ود دیم. آئی مائی سیلف, کمانڈر 12 کور, چیف سیکرٹری, IG, منسٹرز, MPs, ایوری بڈی از گوئنگ. ہم جا کے لوگوں کے ساتھ, جو ہمارے فیلڈ کمانڈرز ہیں, ہم انٹریکٹ کر رہے ہیں, ہم جرگاز کر رہے ہیں, یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں, کالجز میں جا رہے ہیں, یوتھ کو بات کر رہے ہیں. اسکالرشپ پروگرام محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اسکالرشپ پروگرام ہم نے سٹارٹ کیا ہے, جس پہ کوئی بھی بلوچستان کا بچہ جو ہے وہ دنیا کے کسی بھی یونیورسٹی میں جا کے PhD کر سکتا ہے. فلی فنڈڈ اسکالرشپس اور بہت سارے اسکالرشپ پروگرامز ہیں. اور جو ہمارا پروگرام ہے اخوت پاکستان کے ساتھ مل کے ہم پروگرامز کر رہے ہیں تاکہ یوتھ کو ہم انٹیگریٹ کریں. میرٹ جو ہے
اس کو بلوچستان میں لاگو کریں. یہ جو مافیاز ہیں یہ آپ کو کرنے نہیں دیتے ہیں, لیکن ہم نے یہ کرنا ہے سو دیٹ ہماری گورننس امپروو ہو, اور جب گورننس امپروو ہوگی تو عام بلوچستانی جو بیچارہ سردی میں ٹھٹرتا ہے, گرمی میں جھلستا ہے, اس کو گلے لگانے کی ضرورت ہے. اس کو گلے لگائیں گے, اس سے محبت کریں گے, اس کو اس کے بنیادی حقوق جو ہے اس کی دہلیز پہ کم ریسورسز ہونے کے باوجود پہنچانے کی کوشش کریں گے. فرسٹ ٹائم ان ہسٹری آف بلوچستان جو ہمارے اویلیبل ریسورسز ہیں دیٹ از جسٹ 210-20 بلین روپیز ٹو ڈیولپ ہاف آف پاکستان. اب وہ پیسے بھی ہم خرچ نہیں کرتے تھے. فرسٹ ٹائم ان ہسٹری آف بلوچستان یہ پیسے 100% اس سال خرچ ہونے جا رہے ہیں. سو دیز آر دا ریفارمس. وہ ریفارمس جو عام بلوچستانی کو فائدہ پہنچائے, وہ کمپلیمنٹ کرے گا ہماری کاؤنٹر انسرجنسی کو. یاد رکھیے گا بالکل بھی یہ ریزن نہیں ہے اس ٹیررزم کی. آج اگر ہم بارسلونا کی طرح بھی ڈیولپ ہو جائیں تو شاید یہ جو لوگ ہیں, یہ جو گمراہ لوگ ہیں, یہ اپنی وہ تحریک جو ہے, جو سو کالڈ تحریک ہے, اس کو نہ چھوڑیں. اور بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پر آج بھی وہ ویل ڈیولپڈ ہیں, لیکن وہاں پر یہ چل رہی ہے اس طرح کی پراکسیز. سو ہم امپروو کریں گے گورننس کو, وہ کمپلیمنٹ کرے گی. جس طرح بیڈ گورننس ٹیررسٹ کو کمپلیمنٹ کرتی ہے, گڈ گورننس جو ہے وہ اسٹیٹ آف پاکستان کو کمپلیمنٹ کرے گی. آپ نے رولز آف انگیج, آپ جو گیمز کے بات کر رہے ہیں کہ گیمز کے رولز, دے ول بی ڈیلٹ ان دی وے اے پرسن نیڈس ٹو بی ڈیلٹ, جو کہ انسان کو, معصوم لوگوں کو روڈوں سے, بسوں سے اتار کے ذبح کرتے ہیں. ایک ایسا گروہ جو انسانوں میں اس لیے تقسیم کرتا ہے کہ تمہاری حسب و نسب کیا ہے, جس کا نہ بلوچیت سے انہوں نے جیسے کہا تعلق ہے, نہ اسلام سے تعلق ہے, ان کو اسی طرح ڈیل کریں گے ہم جیسے وہ ڈیزرو کرتے ہیں ڈیل کرنا. وی ول take them on, they are facilitators, they are abettors, whether inside Pakistan or outside Pakistan. One more thing I want to just want to add. Look at their strategy, what they are doing now. وہ صرف اور صرف سافٹ ٹارگٹس ڈھونڈ رہے ہیں فار لاسٹ 6-7 months 1 year. لیکن کہاں وہ کسی کنٹونمنٹ میں گئے, کہاں پر جا کے انہوں نے کوئی نہیں بتائیں پلیز, آپ ایسے کیوں کریے, بتا دینا پلیز. لاسٹ 1 year سے نہیں پلیز, دیر از نو کراس, دیر از نو ریبٹل, بٹ ٹیل می, آپ ایسے سر کر رہی ہیں, بتا دیں کہ کہاں ہوا, کس کنٹونمنٹ میں. آپ سے زیادہ میں اپسیٹ ہوں کیونکہ میری رسپانسبلٹی تھی, آپ کی تو رسپانسبلٹی نہیں تھی. جی دیکھیں, میں آپ کے ساتھ کسی قسم کا ریبٹل نہیں چاہتا ہوں. میں فیکٹس میں بات کر, نہیں ہاتھ پلیز, یہ دس از ناٹ, آپ جرنلسٹ ہیں, میں آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں, یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے, یہ طریقہ ٹھیک نہیں تو میں کس کے سامنے جا کے, قوم کے سامنے آپ نے میری بات پہنچانی ہے نا, آپ کی یہ ڈیوٹی ہے. مجھے نہیں پتا, آپ کو پتا ہے بلوچستان کا, ویری انفیئر. جی, جو لوگوں کے حقوق ہیں 18th امینڈمنٹ میں آپ کو وہ سارے رائٹس ملے ہیں. آپ کے پاس جو ڈیولپمنٹ ہے, جو بھی پورٹ فولیو ہے آپ کا, وہ آپ کو مل رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم ڈیولپڈ ہیں, میں تو کہہ رہا ہوں کہ اٹ از انپیرلل ڈیولپمنٹ. حقوق وہ کون سا حق ہے جو آپ کو ادھر گرو کرنے کے لیے ایز اے جرنلسٹ, پشتون جرنلسٹ, پنجابی جرنلسٹ, سندھی جرنلسٹ, اسلام آباد بیسڈ جرنلسٹ, جو آپ کے پاس رائٹ ہے رائز ہونے کا, وہی رائٹ میرے پاس بھی اسٹیٹ آف پاکستان نے مجھے دی ہے. جو بزنس رائٹس آپ کے پاس ہیں وہ میرے پاس بھی ہے. جو بھی رائٹس ہیں, ابھی فار ایگزامپل گرو کرنے کے رائٹس ہیں, ہر فیلڈ میں ہر ایک کو ایکولی دیے ہوئے ہیں, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آئی ایم ریپیٹنگ دو وی آر انڈر ڈیولپڈ. میں نے کب کہا کہ وہاں پر دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں, لیکن دس کین ناٹ بی دا ریزن ٹو بی وائلنٹ. یہ انپیرلل ڈیولپمنٹ کو اگر آپ یہ ریزن بنائیں گے کہ وہ لڑائی لڑے گا, وہ بندوق اٹھائے گا, فار دیٹ میٹر تو پھر اجازت دے دیں ڈیرہ غازی خان کے لوگوں کو جا کے گجرانوالہ والوں کو مارنا شروع کر دیں. تو مائی پوائنٹ از کہ ہمیں اس پر فوکس ایز اے اسٹیٹ کرنا چاہیے, ہمیں بالکل کرنا چاہیے, اور ہم کر رہے ہیں. لیکن اس طریقے سے یہ کہہ دینا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں سافٹ ٹارگٹس کو کر رہے ہیں, نہیں کر رہے. آپ مجھے بتائیں کہ موسیٰ خیل میں جو انہوں نے مسافروں کو مارا, سافٹ ٹارگٹ تھا یا ملٹری ٹارگٹ تھا؟ فار لاسٹ 1 year انہوں نے آج یہ ٹرین اٹیک کیا, ملٹری ٹارگٹ تھا یا سافٹ ٹارگٹ تھا؟ انہوں نے مستونگ میں جو بسوں سے اتار کے لوگ مارے, نوشکی میں جو مارے بسوں سے اتار کے, وہ سافٹ ٹارگٹ تھا یا ملٹری ٹارگٹ تھا؟ جو انہوں نے ہیروف کیا, جس کو یہ کہتے ہیں کہ بہت بڑا آپریشن تھا, August 26 کو ایک ملٹری انسٹالیشن پہ گئے, دیٹ واز لسبیلا.
باقی انہوں نے ساری جگہوں سے سافٹ ٹارگٹس ڈھونڈے, بسوں سے لوگ اتارے, بسوں سے لوگ اتار کے مسافر نہتے ان کو مارا ہے. اگر میں یہ غلط کہہ رہا ہوں تو یہ فیکٹس ہے, کسی کو اچھا لگے یا برا لگے, فیکٹ تو یہی ہے کہ وہ سافٹ ٹارگٹس مار رہے ہیں, اور سافٹ ٹارگٹ مار رہے ہیں. اور آپ مائنڈ نہ کیجیے گا, پلیز مائنڈ نہ کیجیے گا, میری ساری تعلیم پنجاب سے ہے, میری دوستی پنجاب سے ہے, میں اکثر اپنے پنجابی دوستوں کو کہتا ہوں آپ اچھے مقتول بھی ہیں. جو قتل کرتا ہے اس کی عزت کرتے ہیں. بھائی یہ ریاست پاکستان ہے, اس پاکستان میں 1947 سے پہلے آپ کی کوئی پہچان ہوگی, میری کوئی پہچان ہوگی. اب میری پہلی پہچان پاکستانی ہے, اس کے بعد میں بلوچ ہوں, اس کے بعد میں پشتون ہوں, اس کے بعد میں سندھی ہوں, اس کے بعد میں کچھ اور ہوں. تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ وہ آپ کی سوسائٹی کو ڈیوائیڈ کیسے کر رہے ہیں, وہ آپ کی سوسائٹی کے اندر ہیٹریٹ کیسے پھیلا رہے ہیں, اور اس ہیٹریٹ کو کی بنیاد انہوں نے انڈر ڈیولپمنٹ کو رکھا ہے اور رائٹس کو رکھا ہے. اور رائٹس کے نام پر آپ بالکل جدوجہد کریں. میں نے آپ کو مثال دی میر غوث بخش مزنجو صاحب کی, انہوں نے ساری زندگی سٹرگل کی فار دا رائٹس. ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب سٹرگل کر رہے ہیں فار دا رائٹس. وہ اور اس طرح کی قوم پرست جماعتیں ہیں جو رائٹس کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں. بٹ ٹیکنگ آرمز جنہوں نے اٹھائے ان کو تو ان سے علیحدہ کر دیں نا, ان کو تو مکس نہ کریں. Azreen Mashiri with BBC News. It's a follow on the question regarding the numbers. We've spoken to multiple eyewitnesses who've said that they saw 60 to 70 bodies. Could that number, the last official count that you've just given us, 26, could there be more hostages killed, or could that number rise? Are there any missing? And then a second question, they've described scenes where hostages were matched up with their IDs to check if they were military personnel or army soldiers. By your count, how many of the hostages killed were army personnel or military personnel? As I told you earlier, the total casualties so far are 26. The question that whether this casualty figure can rise, of course, because out of the 354, the hostages that have been recovered alive, 37 are injured out of this 354. Okay? So 26 shaheed, 354 who have been recovered, out of that 37 are injured. Of these 26 shaheed, the 18 passengers were from Army and FC. And 3 were from the railway and other department, and civilians the remaining 5. So these are the count of the division of this 26. Other than that, we had operational casualties which were not part of the train. As I said earlier, there were 3 FC soldiers who embraced shahadas once their picket was attacked, and 1 FC soldier of Ghazaband Scout embraced shahadat on the morning of 12th. Once they took the shot, they sniped at these terrorists, and because of that the opportunity was given for the innocent passengers, part of them who managed to get away. So in the retaliatory fire, one of our FC soldier of Ghazaband Scouts, he embraced shahadat, and 1 FC soldier who was part of the duty on this train, he also embraced shahadat. So we have so far 5 operational casualties. So I hope this gives you the numbers as of which today. As far as that, is there any soldier, if there any passenger who is still hostage? So I have given you in detail that we have been watching this train from the right, from the point go, and at no point they took any hostages group out into the mountain in their hideouts. All the passengers that were on the train, they were either on the train or just outside, and they went out in 3 groups. One which was set free by them because of their deceptive perception maneuver that they wanted to extend, and on the ethnic profiling that they did. The second is on the morning of 12th March, which managed to run away
once the FC sniped at them and provided an opportunity to a part to run away. And the third was once the final clearance operation was done. And as you have seen also from the visuals that we have shown you, that once this operation happened, because of the large number, they ran away in multiple directions. And it is taken time for people to start gathering and contacting with their loved ones and families. Thank you all. And at the end, I must say, I'm really sorry for that, because हमारी आपस की हीटेड डिबेट जो है वो हमेशा होती रहती है. Thank you. And madam, you too. Thank you.